بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی الاستتار فی الخلاء بیت الخلاء میں تستر حاصل کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس ابو داود میں پہلا باب گزرا تھا، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، اور یہ ہے باب فی الاستتار فی الخلاء۔ دونوں بابوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ دونوں بابوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تخلی میں تفرد عن الناس ہوتا ہے۔ تخلی میں کیا ہوتا ہے؟ تخلی میں مقصود تفرد عن الناس ہوتا ہے، اور استتار کا مفہوم یہ ہے کہ تفرد عن الناس کے بعد استتار کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس تباعد عن الناس حاصل کر لیا اور اب کھلے میدان میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تستر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ تباعد عن الناس بھی اختیار کرے گا اور ساتھ ساتھ تستر بھی حاصل کرے گا۔ تستر عن اعین الناس یا تستر عن اعین الجن، دونوں کے حصول کا اہتمام کرے گا، اس کی رعایت رکھے گا۔ اس ترجمۃ الباب باب فی الاستتار فی الخلاء، اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خلاء میں، بیت الخلاء میں دو چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تنہائی اختیار کرنا، اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے تباعد عن الناس کی صورت میں، یعنی ایسی جگہ قضاء حاجت کے لیے جانا چاہیے جہاں عام آبادی نہ ہو، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، لیکن تباعد اختیار کرنا یہ استتار کو مستلزم نہیں ہے۔ تباعد اختیار کرنا استتار کو مستلزم یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے تباعد اختیار کر لیا، دور چلے گئے تو ضرور آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تباعد حاصل ہو جائے لیکن استتار نہ ہو، کہ لوگوں کے عام گزرگاہوں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، یا اگر لوگوں کی نظروں سے اگر آپ چھپے ہوئے ہیں، جنات کی آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تباعد بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر الگ سے استتار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، استتار کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب 3 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ تباعد فی المکان بھی ہو اور استتار بھی ہو، یہ ایک صورت ہو گئی۔ تباعد فی المکان بھی ہو اور استتار بھی ہو، یعنی آپ آبادی سے دور چلے گئے اور ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں پر آپ کو انسانوں کی نظروں سے بھی آپ کو پوشیدگی حاصل ہو اور جنات کی نظروں سے بھی آپ کو پوشیدگی حاصل ہو، تو یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تباعد تو نہ ہو لیکن استتار ہو، یعنی آپ دور تو نہیں گئے، آبادی سے دور تو نہیں گئے، لیکن ایسی چھپی ہوئی جگہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں قضاء حاجت کے لیے کہ کسی کی نظر آپ پر نہیں پڑ رہی، تو تباعد تو حاصل نہ ہوا لیکن استتار حاصل ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تباعد حاصل ہے لیکن
استتار کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، تباعد حاصل ہو گیا لیکن استتار کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہے، یا تو استتار عن اعین الجن حاصل نہیں ہے یا استتار عن اعین الناس حاصل نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے تباعد عن اعین الناس حاصل کر لیا، لوگوں کی نظروں سے دور چلا گیا، لیکن وہ ایسے انداز میں بیٹھا ہوا ہے کہ بالکل مکشوف ہے، بالکل کیا ہے، اس کا سطر لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ انسان کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو، انسان کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو، لیکن پھر بھی حیا اور تستر کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ایسی جگہ بھی امکانی طور پر سطر حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں پر لوگوں کی نظریں نہ پڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں یہ تو ترجمۃ الباب کا خلاصہ ہو گیا۔ اب اس حدیث میں بہت سارے احکامات کا ذکر ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد آداب الخلاء کا استقصاء ہے۔ اس حدیث میں چند احکامات کے بارے میں، چند امور کے بارے میں، چند آداب کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ ان میں سے بعض گزر چکے ہیں اور بعض آ رہے ہیں، جیسے کہ استنجاء بالاحجار، تثلیث، ایثار وغیرہ، یہ اجمالی طور پر ایک مرتبہ گزر چکے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ پوری حدیث میں چند احکامات میں سے ایک کلمے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کلمے کے مطابق باب کا عنوان قائم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں استتار کے بارے میں بیان ہوا تھا، تستر حاصل کرنے کے بارے میں حکم بیان ہوا تھا، تو اس استتار والے کلمے کو لے کر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کر لیا۔ فرماتے ہیں بسند المتصل منا الى الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته انه قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازی قال حدثنا عیسی بن یونس عن ثور عن الحسین الحبرانی عن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ صحابی کے جو شاگرد ہیں ابی سعید، یہ حضرت سعید المقبوری رحمہ اللہ تعالی ان کے والد ہیں، اور حضرت ثور رحمہ اللہ ان کے والد محترم کا نام یزید تھا، یعنی ثور بن یزید بن زیاد، ثور بن یزید بن زیاد، اور الحسین الحبرانی ان کو الحسین الحمیری بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکتحل فلیوتر، من اکتحل فلیوتر، جو سرما لگائے فلیوتر تو وہ طاق عدد میں لگائے۔ طاق عدد کس طرح؟ پہلے ایک آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی پھیرے، پھر دوسری آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی پھیرے، تو ہر آنکھ کے اعتبار سے یہ ایثار ہو جائے گا، ہر آنکھ کے اعتبار سے ایثار ہو جائے گا۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے دائیں آنکھ میں 2 مرتبہ سلائی پھیرے، پھر بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ سلائی پھیرے، اور تیسری سلائی دونوں کے درمیان مشترک ہو، تیسری سلائی کیا ہو؟ دونوں کے درمیان مشترک ہو، تو اس صورت میں بھی ایثار حاصل ہو جائے گا۔ من اکتحل فلیوتر، جو من اراد الاکتحال فیستحب له ان یختار الوتر، من اراد الاکتحال
فیستحب له ان یختار الوتر، جو سلائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے پسندیدہ کام یہ ہے کہ وہ طاق عدد کو اختیار کر لے۔ فلیوتر کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اور امر جب مجرد عن القرائن ہو تو پھر وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہ بات اصول موضوع میں سے ہے، اور روایت حدیث اور نصوص کتاب سے یہ اصول مستفاد ہیں۔ لیکن اس سے اگلا جملہ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ والا جملہ اس وجوب کے قرینے کے خلاف ہے۔ اس وجوب کے قرینے کے، یا یوں کہیں کہ وجوب کے خلاف قرینہ ہے، وجوب کے خلاف قرینہ ہے، تو ایثار یہ واجب نہیں ہوگا، ایثار واجب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ندب کے لیے ہوگا۔ امور ندبیہ میں سے ہیں، یا امور ارشادیہ میں سے ہیں، یا امور ندبیہ میں سے ہیں، اور یا امور ارشادیہ میں سے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ امور ندبیہ اور امور ارشادیہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک امر تو ندب کے لیے ہوتا ہے نا، ایک امر ارشاد کے لیے ہوتا ہے، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ مولانا فرمان اللہ، کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ کچھ پتہ نہیں؟ ہاں، بنارس خان، اسد اللہ، ندب میں آخرت کے ثواب مقصود ہوتا ہے، ندب میں ہاں آخرت کا ثواب مقصود ہوتا ہے، اور ارشاد میں دنیاوی فائدہ ملحوظ ہوتا ہے، اس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں آخرت کا ثواب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں احتمالات ہیں۔ اگر امر ندب کے لیے ہو تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ امر ارشادی ہے تو اس میں آنکھوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آنکھوں کا فائدہ یہ دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دونوں کو آپ قرار دے سکتے ہیں، دونوں یعنی چاہے ندب کے لیے ہو چاہے ارشاد کے لیے ہو، دونوں درست ہیں۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے یہ کر لیا فقد احسن فی فعلہ، من فعل یعنی من اختار الایثار فقد احسن فی فعلہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن لا فلا حرج، اور جس نے یہ کام نہ کیا تو اس پر کوئی گناہ، فلا حرج قائن علیہ یعنی فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن استجمر، فلیوتر، اور جو استجمار کس کو کہتے ہیں؟ التمسح بالحجارہ، التمسح بالحجارہ، یا یوں کہیں التمسح بالاحجار، یا یوں کہیں الاستنجاء بالحجر، جو بھی آپ معنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ التمسح بالجمار یہ بھی کر سکتے ہیں، اور جمار کس کو کہتے ہیں؟ الاحجار الصغار، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد استنجا ہے۔ من استجمر، جو استنجا کرنا چاہیں فلیوتر، تو 3 کی عادت کو یعنی طاق عدد کو اختیار کرے، 3 نہیں، طاق کی عادت کو اختیار کرے۔ بعض حضرات نے استجمار سے تبخر بھی مراد لیا ہے، دھونی دینا، جو مردوں کو دیا جاتا ہے، تو مردوں کو جو دھونی دینا چاہیں تو وہ طاق عدد میں دے، 1 مرتبہ دے، 3 مرتبہ دے، 5 مرتبہ دے۔ ٹھیک ہے، فلیوتر، تو وہ 3 مرتبہ، یعنی استغفر اللہ، یعنی طاق عدد میں وہ استنجا کرے۔ کیا کرے؟ طاق عدد میں استنجا کرے۔ من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج،
اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اس سے کیا ثابت ہوا نعمان؟ اس سے یہ بات ثابت نہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر 3 پتھروں سے کم بھی استعمال کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو اس سے احناف کا مذہب ثابت ہو گیا. احناف جو تثلیث کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، شافعی تو تثلیث کے قائل ہیں نا، تثلیث کے وجوب کہ 3 پتھر استعمال کرنا واجب ہے. تو اس سے احناف کی مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ تثلیث واجب نہیں ہے. اگر تثلیث واجب ہوتی تو من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج یہ نہ فرماتے. اس لیے کہ ایثار کا اطلاق جس طرح 3 پر ہوتا ہے اسی طرح ایثار کا اطلاق 1 پر بھی ہو سکتا ہے. ایثار کا اطلاق 1 پر بھی ہو سکتا ہے. تو اس حدیث سے 1 پتھر کے ساتھ استنجے کا جواز ثابت ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا واجب نہیں ہے. بس سمجھ میں آ گئی. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک تو یہ کہ تثلیث واجب نہیں ہے، دوسرے کہ ایثار واجب نہیں ہے. ایثار واجب نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرنا چاہے تو وہ طاق عدد میں پتھر استعمال کرے. اب آگے فرماتے ہیں کہ جس نے طاق عدد استعمال نہیں کیا یعنی 2 عدد استعمال کر لیے فلا حرج، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایثار بھی واجب نہیں، نہ تثلیث واجب ہے اور نہ ایثار واجب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حکم نعمان اس وقت ہے جب انکاح حاصل ہو جائے، 1 سے یا 2 سے انکاح حاصل ہو جائے تب یہ حکم ہے. اگر انکاح حاصل نہ ہو جائے تو 4واں اور 5واں اور 6واں اور 7واں پتھر استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. یہ من لا حرج والا جو حکم ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب 1 یا 2 پتھروں سے انکاح حاصل ہو جائے. اگر انکاح کا حصول نہ ہوا ہو تو جب تک انکاح کا حصول نہ ہوا ہو اس وقت تک آپ پتھروں کو استعمال کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اصل مقصود انکاح ہے، چاہے 1 سے حاصل ہو جائے 2 سے حاصل ہو جائے، جیسا کہ مالکیہ کا مذہب بیان ہوا تھا یہ پچھلے دنوں. من استجمر فلیوتر من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج. ومن اکل فما تخلل فلیلفظ وما لاک بلسانہ فلیبتلع. من اکل فما تخلل، تفصیلیہ ہے. کیا ہے؟ تفصیلیہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه وغسل رجليه. توضأ وضو فرمایا، فغسل وجهه، یہ فغسل وجهه یہاں سے اب تفصیل تو وضو کی تفصیل شروع ہو گئی. فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه وغسل رجليه. اسی طرح یہ بھی تفصیلی ہے. من اکل، ومن اکل جس نے کھانا کھایا، فما تخلل یعنی ما اخرجہ بالخلال، ما اخرجہ بالخلال، جو خلالہ آنکھوں کے درمیان جو پنسا ہوا روٹی کا ٹکڑا ہے یا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو تھینکے کے ذریعے سے نکالا، تو اس نکالے گئے ٹکڑے کو چاہے روٹی کا ہو یا گوشت کا ہو اس کو خلالہ کہا جاتا ہے. ما اخرجہ بالخلال، جو خلال کے ذریعے سے وہ نکال دے، جو خلالہ نکال دے، تو فلیلفظ، فلیرمے، تو اس کو پھینک دے. کیوں پھینک دے؟ اس لیے کہ دانتوں کے درمیان جب پنسا ہوا ہوگا اور وہ خلال کے ذریعے سے اس کو نکالے گا تو کچھ نہ کچھ خون کے ذرات بھی اس خلالے کے ساتھ شامل ہوں گے. اب اگر یہ کھائے گا تو خون کا کھانا تو جائز نہیں ہے،
اسی طرح آنکھوں یہ دانتوں کے درمیان عام طور پر میل کچیل جمع ہوا ہوتا ہے، تو جب خلال کے ذریعے سے خلالہ نکالے گا تو اس کے ساتھ میل کچیل بھی نکلے گا۔ اب اگر یہ اس گوشت یا روٹی کے ٹکڑے کو نگلے گا تو دانتوں کے درمیان کا جو میل کچیل تھا وہ بھی اندر اس خلالے کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا ناپسندیدہ عمل ہے، مستقذر عمل ہے، اور طبیعت سلیمہ اس سے گن کرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو پھینک دیں۔ اس کو کیا کریں؟ پھینک دیں۔ وما لا کبھی لسانی ہی، اور جو خلالہ زبان کو منہ میں حرکت دینے سے دانتوں کے درمیان میں سے نکلے، جو خلالہ دانتوں کے درمیان میں سے نکلے کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے، تو فلیبتلع، تو اس کو نگل لے۔ من فعل فقط احسن، جس نے یہ کام کر لیا، ان امور پر عمل کر لیا، فقط احسن، تو اس نے اچھا کام کر لیا۔ کیوں؟ لأنہ اختار الاحوط، اس نے احوط راستے کو اختیار کر لیا۔ ومن لا، اور جس نے یہ کام نہ کیا، ان امور پر عمل نہ کیا، فلا حرج قائن علیہ، یعنی فلا اثم قائن علیہ، تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ لأنہ لم یتیقن خروج الدم، لأنہ لم یتیقن خروج الدم معہ، اس خلالے کے ساتھ خروج دم یا میل کچیل کا نکلنا یہ یقینی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے خلالے کو، یعنی خلال کے ذریعے سے جو روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا نکلا ہے اس کو نگل لیا اور پھینک نہیں دیا، تو تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یقین نہ ہو، جب خلالے کے ساتھ خون یا میل کچیل کے نکلنے کا یقین نہ ہو۔ لیکن اگر میل کچیل یا خون کے نکلنے کا یقین ہو تو پھر اس کو پھینکنا ضروری ہوگا، اس کو پھینکنا ضروری۔ لا حرج کا حکم تب ہے جب ان گندگیوں کے نکلنے کا یقین نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ومن اتى الغائط فليستتر، اصل مقصودی جملہ یہ ہے اس ترجمہ، اس باب میں اصل مقصودی جملہ کون سا ہے؟ یہ والا جملہ ہے، ومن اتى الغائط، غائط سے مراد یہاں پر خلا ہے، بیت الخلا۔ ومن اتى الغائط، اور جو بیت الخلا آئے، فليستتر، تو چاہیے کہ وہ تستر حاصل کرے۔ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل، اگر وہ تستر حاصل کرنے کے لیے کسی اور چیز کو نہ پائے مگر ریت کا ایک ٹھیلا ہے، ریت کا ایک ٹھیلا، تو فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، تو وہ اس کی طرف پشت کر لے، یعنی يَجْعَلُ الْكَثِيبَ عِنْدَ دُبُرِهِ، اس ریت کے ٹھیلے کو اپنے پیچھے رکھ لے اور اس کے آگے وہ بیٹھ کر قضاء حاجت کر لے۔ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، یعنی فَلْيَجْعَلِ الْكَثِيبَ عِنْدَ دُبُرِهِ، وہ کثیب کو اپنے پیچھے اپنی دبر کی طرف رکھ لے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدم، اس لیے کہ شیطان وہ بنی آدم کے مقاعد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مقاعد کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے اسفل الانسان، اسفل بدن الانسان، انسان کے بدن کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہ بھی ہے، اور جائے خروج بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اسفل انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو اس آدمی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو فلاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے، تو اس طرح شیطان کرتا ہے۔ یا ہوا آتی ہے، صحرا ہے نا، صحرا ہے یعنی کھلا میدان ہے، اب ہوا چل رہی ہے، اور ہوا کے چلنے کے ساتھ ہوا جو ہے نا وہ اس کے بول کے جو قطرات ہیں، جو رشاش ہیں، وہ اس کے کپڑے یا بدن کی طرف پھینک رہا ہے ہوا، اور اس کا بدن یا کپڑے وہ اس پیشاب کے ساتھ آلودہ ہو رہے ہیں،
اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اس سے شیطان جیسے کہ بچے کھیلتے ہیں نا، کھیل میں وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ رشاش کے ساتھ شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس کو تعبیر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَائِدِ بَنِي آدم. یہ تو اس صورت میں ہے جب مقاعد سے مراد اسفل بدن الانسان ہو، اور اگر مقاعد سے مراد جائے خروج ہو تو آپ پڑھ چکے ہو خشوش. ان هذه الخشوش تحصره ان هذه الخشوش تحصره کس طرح عبارت حدیث محتضرتن، اس طرح کی کوئی حدیث گزری تھی. ان هذه الخشوش محتضرتن کہ ان بیت الخلاء میں کیا ہوتا ہے، یعنی خشوش میں، خشوش کا ترجمہ وہاں پر ہوا تھا کہ جہاں پر گنے کھجوروں کے درخت ہوں، تو وہاں پر شیطانوں کی آمد و رفت ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ خالی ذکر اللہ ہوتے ہیں. وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے خالی ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہاں پر ستروں کو کھولا جاتا ہے. تو وہاں پر شیاطین آتے ہیں، تو اور شیاطین جب آتے ہیں تو انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں پر شیاطین کا تسلط ہوتا ہے، تو انسان کو شر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر ممکن طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ تستر حاصل کرے. اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہیں، وہ جنات تو دیکھ رہے ہیں نا، تو جنات کی آنکھوں سے بھی تستر حاصل کرنا چاہیے. من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج. جس نے تستر حاصل کر لیا تو اس نے اچھا کام کیا، اور جس نے تستر حاصل نہیں کیا فلا حرج، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کب یہ عدم خروج کا عدم حرج کا جو حکم ہے یہ کب ہے؟ اذا لم یرہ احد، جب کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو. یعنی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی وہ تستر حاصل کر لے. اب اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ تستر کا اہتمام نہ کرے، پہلے تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان نہ دیکھ رہے ہوں، جنات تو دیکھ رہے ہوں گے، تو تستر حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر تستر حاصل کرنا مشکل ہو اور لوگ بھی نہ دیکھ رہے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر تستر حاصل نہ کیا جائے. لیکن اگر جگہ ایسی ہو جو ممر الناس ہو، لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے ہوں اور لوگوں کی نظریں پڑنے کا کبھی امکان ہو، تو پھر وہاں پر عدم حرج کا حکم نہیں ہوگا، پھر وہاں پر تستر حاصل کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات رہ گئی، من استجمر فلیوتر من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج. اس میں ہم نے کہا کہ ایثار کے عدم وجوب پر دلالت کر رہا ہے، ایثار کے عدم وجوب پر دلالت کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر ایثار واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ومن لا فلا حرج نہ فرماتے. یہ حدیث عدم وجوب الایثار پر دلالت کر رہا ہے، عدم وجوب الایثار پر دلالت کر رہا ہے کہ ایثار واجب نہیں ہے. ہاں، یہ ایثار کے ندب پر دلالت کر رہے ہیں کہ ایثار یہ مندوب ہے، اور یہ ندب تو متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایثار مندوب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ اب حضرت کی ہو گئی روایت. اب آتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. قال ابو داؤد رواہ ابو عاصم عن ثور قال حسین الحميري قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر. امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت ثور بن یزید بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو شاگرد ہیں، ایک ہیں عیسی بن یونس اور ایک ہیں ابو عاصم. دونوں کی روایتوں میں
ایک قسم کا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے سند میں، روایت میں نہیں، سند میں وہ فرق یہ ہے کہ عیسی بن یونس وہ ثور سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ثور رحمہ اللہ اپنے استاذ کی نسبت حبرانی روایت فرما رہے ہیں۔ الحسین الحبرانی یہ عیسی بن یونس رحمہ اللہ کی سند ہے کہ کا طریق ہے، اور حضرت ثور رحمہ اللہ کی دوسرے شاگرد ابو عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طریق میں الحسین الحمیری ہے، الحسین الحمیری ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ عیسی بن یونس کی روایت میں نسبت کیا ہے؟ حبرانی ہے، اور ابو عاصم رحمہ اللہ کی روایت میں نسبت حمیری ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ فرمان اللہ، کون سی نسبت صحیح ہے اور کون سا طریق صحیح ہے؟ حبرانی با صحیح وی، کیا مطلب؟ تو کیا ہوا؟ فرمان اللہ پشاوری اور فرمان اللہ کراچوی نمونہ یو شانتی دنو دوار یو شملو، کیا فرق ہے صفی اللہ؟ کون سا صحیح ہے؟ فرق تو بیان ہوا، صحیح کون سا ہے؟ حسین الحبرانی صحیح ہے یا حسین الحمیری صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ بولو کس طرح دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہے۔ حمیر بڑا قبیلہ ہے اور حبران یہ اس حمیر کی ایک شاخ ہے، یوں کہیں کہ بطن ہے، بطن۔ تو حمیر کی طرف، حمیر بڑا قبیلہ ہے، اس کی طرف بھی نسبت صحیح ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی نشترآباد میں رہتا ہے تو اس کو پشاوری کہنا بھی صحیح ہے اور اس کو نشترآبادی کہنا بھی صحیح ہے۔ نشترآباد میں رہتا ہے تو پشاور میں نہیں رہتا، ہاں پشاور میں رہتا ہے، تو آپ اس کی نسبت پشاوری بھی بیان کر سکتے ہیں اور آپ اس کی نسبت نشترآبادی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسی بن یونس رحمہ اللہ نے ان کی نسبت بیان کی حبرانی، یعنی بڑے کی یہ بطن کی طرف نسبت کر لی، بطن کی طرف نسبت کر لی، اور حضرت ابو عاصم رحمہ اللہ نے نسبت بیان کر لی حمیری، تو حمیر قبیلے کی طرف نسبت کر لی۔ ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں۔ حبرانی کی جو نسبت ہے، حبرانی کی جو نسبت ہے یہ حمیری کی نسبت کو مستلزم ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات غلط۔ کون آ گئے؟ صفی اللہ کیا رغلے نے؟ تو کیا وقت ہوا؟ چلو یہ ختم کر لیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، یہ چاہے حمیر کی طرف نسبت ہو یا حبران کی طرف نسبت ہو، دونوں نسبتیں صحیح ہیں۔ حمیر بڑا قبیلہ ہے اور حبران اس کی ایک شاخ ہے، اس کا بطن ہے۔ تو نسبت الی البطن حمیر ہے اور نسبت الی القبیلہ، یہ حمیر جو ہے حمیری، یہ نسبت الی القبیلہ ہے، اور حبرانی یہ نسبت الی البطن ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا، امام حضرت ثور رحمہ اللہ کے ایک تیسرے شاگرد بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وَرَوَاهُ عبد الملک بن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر۔ حضرت ثور بن یزید بن زیاد رحمہ اللہ کے ایک تیسرے شاگرد ہیں، عبد الملک ابن صباح۔ وہ اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں ابو سعید الخیر کے ساتھ،
یعنی عیسی بن یونس نے تو استاذ الاستاذ کو ذکر کر دیا کہ اس کے ساتھ نہیں، استغفر اللہ، استاذ الاستاذ کو نہیں، یار مولانا ظہیر الدین صاحب آ گئے، ہماری توجہ کو خراب کر دیا۔ دیکھو صحابی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو سعید۔ عیسی بن یونس صحابی سے روایت کرنے والے کا نام ذکر کرتے ہیں ابو سعید، یعنی مطلقاً ذکر کرتے ہیں، غیر مقید ذکر کرتے ہیں اور غیر موصوف ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ صفت کا ذکر نہیں کرتے، مطلقاً اور غیر مقید انداز میں ابو سعید فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، عن ابی سعید عن ابی ہریرہ، لیکن عبد الملک ابن الصباح کے طریق میں ابو سعید مقید ہیں اور ابو سعید کی صفت بیان کی گئی ہے الخیر کے ساتھ۔ ورواه عبد الملک ابن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر، خیر کی صفت ذکر کر دی۔ یہ ہو گیا۔ قال ابو داود ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی سے جو روایت کرنے والے ہیں، صحابی کے جو شاگرد ابو سعید، یہ ابو سعید دو ہیں، ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے۔ تو اس قال ابو داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث الباب میں روایت الصحابی عن صحابی نہیں ہے، روایت الصحابی عن الصحابی نہیں ہے، بلکہ روایت التابعی عن الصحابی ہے۔ یہاں پر جو مطلق ذکر ہوا ہے عن ابی سعید، یہ صحابی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ روایت الصحابی عن الصحابی ہے، بلکہ یہ روایت التابعی عن الصحابی ہے۔ جو صحابی ہیں وہ ابو سعید الخیر ہیں، اور یہ جو ابی سعید ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے۔